میرا سر۔ وہ سر پکڑتی کہانی لگی تھی جب یہ واش روم سے نکلتے حنان بیگ نے ٹھٹک کر اس لڑکی کو دیکھا۔ ہوش کرو لڑکی، کون ہو تم؟ نیم ادوش میں لڑکی کا سر تھپکتے ہوئے وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک فلم سٹار تھا اور یہ لڑکی اس کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتی تھی۔ روح کو کسی نے نشہ آور دوا دے کر ایک سازش کے تحت حنان کے کمرے میں بھیجا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، کیا کروں اس کا؟ وہ ابھی فرسٹریٹ ہوتا اس لڑکی کو گھور رہا تھا جو عجیب سے انداز سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تب ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھلتی میڈیا والے اندر داخل ہوئے تھے۔ اتنے لوگوں ایک دم سے سوالوں پر اتر آئی تھی۔ دھڑا دھڑ تصویریں اترنے لگی تھیں۔ سر یہ کون ہے؟ آپ ایک لڑکی کے ساتھ یہ کھلے عام؟ تب ایک نمائندہ تنزیہ بولا تھا جب وہ بنا کچھ سوچے ایک جھٹکے سے جھولتی لڑکی کو اپنے پیچھے کرتا سامنے آیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ! تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اپنی بکواس بند کرو! وہ چیخا تھا، غصے سے رگیں پھولنے لگی تھی۔ سر آپ ہمیں کیوں چپ کروا رہے ہیں؟ پلیز ہماری باتوں کا جواب دیں۔ بکواس بند کرو! میں اپنی پرسنل لائف کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ سر یہ پرسنل نہیں ہے، آپ ایک سیلیبریٹی ہیں اور آپ جانتے ہیں سیلیبریٹی کی کوئی پرسنل اسپیس نہیں ہوتی۔ وہ کچھ زیادہ ہی بول رہا تھا، شاید پیسے زیادہ مل گئے تھے۔ اپنا منہ بند رکھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے سارے۔ وہ پھر سے دھاڑا تھا، سر آپ یوں ہمارے نمائندوں سے بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ دیکھیں ہم نے اس وقت بہت بڑے فلم سٹار حنان بیگ کی اصلیت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے رات کے اس پہر ایک لڑکی کو اپنے اس سے پہلے وہ مزید بکواس کرتا جب بنا سوچے سمجھے کہتا وہ وہاں کھڑی تمام عوام کو شاکڈ کر گیا تھا۔ یو ایڈیٹ، شی از مائی وائف! اس کے الفاظ وہاں کھڑے ہر انسان کو ششدر کر گئے تھے۔ انہیں تو جو فون کال آئی تھی اس نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہاں مختلف چینلز کے نمائندے تھے جنہیں کال کر کے یہی بتایا گیا تھا کہ اگر حنان بیگ کے لیے کوئی چٹاچٹ نیوز چاہیے یا اس کی اصلیت سے واقف ہونا چاہتے ہو تو اسی وقت اس کے ہوٹل میں موجود کمرے میں پہنچ جائے۔ اور سب اپنے اپنے چینل کی ریٹنگز بڑھانے کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے مگر حنان بیگ سے جو کہا تھا وہ سب حیران کن تھا۔ مگر سر آپ شادی شدہ نہیں ہیں؟ تب ایک چرمٹ میں سے بھری آواز ابھری تھی۔ ویل ڈن! تو آپ لوگوں کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں ہر چیز آپ لوگوں سے پوچھ کر اور بتا کے کروں؟ اب کی بار وہ سرد انداز میں بولا تھا۔ اس کا لہجہ کہیں سے بھی اس کے جھوٹے ہونے کی گواہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ اس کی بات مان گئے تھے، شاید وہ بھول گئے تھے کہ وہ ایکٹر تھا۔ لہجوں کو بدلنا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ مگر سر پرسنل ہو یا پروفیشنل، آپ ایک سیلیبریٹی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے فین آپ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی وائف اپنی شادی کے بارے میں انہیں نہیں بتایا تو آپ سے کس قدر ناراض ہوں گے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ دوسری بات، اگر یہ آپ کی وائف ہے تو آپ نے انہیں میڈیا کے سامنے کیوں نہیں لائے؟ کیوں آپ نے انہیں دنیا سے چھپا کر رکھا ہے؟ اب کی بار سامنے کھڑے نمائندوں کے سوالات مزید گہرے ہوئے تھے۔ وہ سب جان لینا چاہتے تھے۔ ان سب سے انجان اس کی پشت پر کھڑی لڑکی اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں جھٹکے کھڑی تھی۔ شاید وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے یہاں آنے سے حنان بیگ کس قدر بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو اپنا بنا میرے مینیجر سے بات کیے بنا بتائے منہ اٹھا کر سیدھا میرے کمرے تک آ گئے ہیں۔ اس سے بڑی بات، جب میں نہیں اپنی بیوی کو میڈیا کے سامنے لانا چاہتا، یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، تو آپ لوگ کیوں معاملے میں گھسے جا رہے ہیں؟ اب کی بار اس کا ضبط جواب دینے لگ گیا تھا۔ حنان بیگ کا دل کر رہا تھا یہاں کھڑے تمام نمائندوں کے منہ پر دو دو جھڑ دیں، انہیں یہاں سے دفع کر دیں۔ مگر وہ فی الوقت ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی مووی آن ایئر تھی، بس کچھ ہی دن تھے اس کی نئی فلم کو ریلیز ہونے میں۔ اس وقت ایسا کچھ بھی کر کے اپنے کریئر کو داؤ پر لگانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک فلم سٹار تھا، وہ سیاست اور فلمی دنیا کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی یہ سب کسی نے اسی لیے کروایا ہے تاکہ وہ غصے میں آ کر کچھ ایسا کر جائے کہ اس کی آنے والی فلم کی بجائے لوگ اس کے کریکٹر پر باتیں کرنے لگ جائیں۔ سر ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ آپ یہاں کسی لڑکی کو زبردستی لے کر آئے ہیں، تو ہم بس اسی کی وجہ سے یہاں پہنچ گئے ہیں کہ کیا سچ میں جس حنان بیگ سے دنیا محبت کرتی ہے اس کا چہرہ ایسا ہے؟ تبھی اندر سے ایک لڑکا اونچی آواز میں بولا تھا، جس کی بات سنتے تھے حنان کے ماتھے پر واضح بل نظر آئے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی، میں بتا رہا ہوں وہ میری بیوی ہے۔ اب کی بار وہ غصے سے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے بولا تھا، سر آپ پروف دکھا دیں۔ تبھی ایک لڑکی کے الفاظ پر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ پروف؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا سر، اب چپ کیوں کر گئے؟ آپ ہمیں پروف دکھا دیں تاکہ لائیو چلتی ویڈیو میں آپ کے فینس کو پتہ چل جائے
کیا آپ بالکل جھوٹ نہیں بول رہے؟ وہ لڑکی اس کے بڑبڑانے پر جوش میں آتے ہوئے بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے حنان کے الفاظ گم ہوئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے الفاظ سب کو حیران کر گئے تھے۔ اب میں کون شادی شدہ ہے؟ اپنے پیچھے موجود لڑکی کے اپنی جیکٹ پر لمحہ بھر لمحہ گرفت سخت ہوتی محسوس کرتے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ کیا وہ جواب دے؟ میں شادی شدہ ہوں۔ میں بھی۔ تبھی دو لڑکے بولے تھے۔ اچھا گڈ، تو چلیں اپنا نکاح نامہ دکھائیں۔ وہ اب کی بار سینے پر ہاتھ باندھے بولا تھا۔ سر، یہاں آپ کے نکاح نامہ کی بات ہو رہی ہے، ہمارا اس بات سے کیا تعلق؟ تعلق ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھے نکاح نامہ دکھائیں۔ وہ پھر سے اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ سر، مگر ہم نکاح نامہ جیب میں لیے تھوڑی گھومتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، میں بھی آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے نکاح نامہ تھوڑی جیب میں لیے گھومتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میرا پروفیشن ایسا ہے، 10 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، میں تو صرف موبائل کے علاوہ اپنے ساتھ ضروری سامان رکھتا ہی نہیں، اور وہ پھر اتنی ضروری چیز اگر مجھ سے کہیں ادھر ادھر گم ہو جائے تو کون جواب دہ ہوگا اس چیز کا؟ عجیب باتیں کرتے ہیں آپ لوگ۔ جب میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ شی از مائی وائف، تو آپ لوگ کیوں سنتے نہیں میری بات؟ اب کی بار وہ ہر چیز بلا طاق رکھتے ہوئے دھاڑا تھا۔ سر، آپ غصہ کر کے ہم لوگوں کو چپ نہیں کروا سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس فی الوقت نکاح نامہ نہیں ہے، آپ کسی کو بھیج کر منگوا لیں، اگر نہیں تو آپ 1-2 دن تک کانفرنس رکھ کر ہمیں نکاح نامہ شو کروا دیں۔ تبھی ایک لڑکی بیچ کی راہ نکالتے ہوئے بولی تھی۔ ایگزیکٹلی، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے ان سب میں سے خود سمجھدار لگی ہیں، تو کائنڈلی آپ میرا اور میری بیوی کا یہ مومنٹ خراب مت کریں، یہاں سے چلے جائیں۔ 2 دن بعد میں آپ لوگوں کو فل پروف کے ساتھ ملوں گا۔ دل میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کو باہر کا رستہ دکھا چکا تھا۔ وہ ہجوم بمشکل ہی باہر نکلا تھا۔ جب ان کی جاتی وہ ایک جھٹکے سے اس لڑکی سے اپنی شرٹ چھڑوا تھا، دروازہ لاک کر گیا تھا۔ ابھی واپس مڑا تھا کہ وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہوتی نیچے گر گئی تھی۔ شٹ، کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ ایک نظر سے یوں ہی لیٹے دیکھ کر وہ غصے سے موبائل نکالتا، تبھی مینیجر کی آتی کال اٹینڈ کر گیا تھا۔ سر، یہ سب نیوز میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کی شادی وائف کیا مطلب؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تبھی اس کا مینیجر فکر مند لہجے میں بولا تھا۔ مینیجر کی آواز سنتے ہی ایک بار پھر سے سر پکڑ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیوز ہر ٹی وی چینل پر نشر ہو گئی تھی۔ علی، مجھے خود نہیں پتا یہ سب کیا بکواس ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ فی الوقت میں ادھر ہوٹل میں ہوں، صبح نکلتے ہی تم لوگوں سے ملتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ مینیجر سے کہتا کال کٹ کر گیا تھا۔ فی الوقت اس کا اس معاملے پر کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک نظر وہیں زمین پر لیٹی لڑکی کو دیکھتا وہ چپ چاپ جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ فی الوقت وہ ایک اچھی نیند لینا چاہتا تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے وہ لگاتار سارے کاموں میں بزی تھا، اور آج جب وہ تمام کام نپٹ گئے تو یہ ایک نیا مسئلہ۔ اس وقت وہ بغیر کوئی بات سوچے سمجھے بس سونا چاہتا تھا۔ ایک بھرپور نظر کمرے میں دوڑائے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ شکر تھا اس میں یہ خصوصیات تھی کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی سچویشن میں نیند ضرور پوری کر سکتا تھا، اور یہی اس ٹائم ہوا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ اب نہ جانے صبح کیا رنگ لانے والی تھی۔ فی الوقت وہ اپنے سکون کو فرسٹ پرائرٹی دے چکا تھا۔ میرا سر، میری کمر۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتے ہی وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آئی تھی۔ جب اسے اپنے پورے جسم میں درد کی لہر محسوس ہوئی تھی، بمشکل آنکھیں کھولتے اس نے خود کو انجان جگہ پر پایا تھا۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ارد گرد دیکھتے وہ ہمت کرتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ سر میں شدید درد ہو رہی تھی، اس سے اس وقت کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر پر ہاتھ رکھے وہ درد سے لڑ رہی تھی۔ جب کمرے کی بالکنی میں کھڑا وہ کمرے میں انٹر ہوا تھا، اسے جاگتے دیکھ کر وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا۔ تو تم اٹھ ہی گئی؟ غصے سے کہتا وہ اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے میں اٹھا گیا تھا۔ بتاؤ لڑکی، کس کے کہنے پر تم میرے کمرے میں آئی تھی؟ وہ بنا اس کی حالت دیکھے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ روح جو سر کو پکڑے سب سمجھنے کی کوشش کری تھی، اس کے جھنجھوڑنے پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی، جو اس قدر غصے میں تھا کہ روح کو لگا تھا وہ 1 منٹ میں اس کی جان نکالے گا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ تڑپتے ہوئے بولی تھی۔ بس کرو لڑکی، اپنے ڈرامے بس کرو، میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ مجھے ابھی بتاؤ تم کس کے کہنے پر یہاں آئی ہو اور کیا چاہتی ہو؟ وہ ضبط کھوتا روح کے بالوں کو جکڑ گیا تھا۔ میں نہیں جانتی،
وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی، جسٹ شٹ اپ، تم نے راتوں رات میرا سارا کریئر داؤ پر لگانے کی کوشش کی ہے اور تم کہہ رہی ہو نہیں جانتی؟ وہ بھنکارا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ میں یہاں کیسے؟ وہ ہوش میں تو آ گئی تھی مگر اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ دل نواز کے ساتھ پارٹی میں آئی تھی، مگر یہاں کیسے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرا دماغ مت خراب کرو، یہ دیکھو، غصے سے کہتا وہ موبائل پر رات کی نیوز لگا کر اس کے سامنے کر چکا تھا، جہاں ہر طرف ان کے رات کے ہی چرچے ہو رہے تھے۔ روح پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے موبائل پر چلتی نیوز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ سب کیسے؟ میں تو دل نواز کے ساتھ ہی آئی تھی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ جب اس کے کامتے لہجے کو دیکھتے حنان نے اس کے بال چھوڑے تھے۔ لڑکی، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، مجھے سچ سچ بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ اب اس کے بال چھوڑتے وہ سخت نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے تو آپ کو ہمیشہ ٹی وی پر ہی دیکھا ہے، میں یہاں اپنی دوست کے ساتھ پارٹی میں آئی تھی، میں نہیں جانتی میں یہاں آپ کے کمرے تک کیسے پہنچی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ روتے ہوئے مسلسل اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی، جبکہ اس کے آنسو اس کے کانپتے لہجے کو دیکھ کر حنان اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ اس سب میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے بھی سازش کا حصہ ہی بنایا گیا تھا۔ ایک نظر اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں اسے بیٹ پر دھکا دیتے غصے سے کمرے میں ہی چکر کاٹنے لگا تھا۔ روح بار بار روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اسے کافی دیر سے یوں نہیں چکر لگاتے دیکھ کر وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے جواب میں حنان نے بس ایک غصے بھری نظر اسے ہی دیکھا تھا۔ اسے صبح ہی فلم کے ڈائریکٹر کی کال آ گئی تھی، وہ بھی بار بار یہی پوچھا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ جسے دیکھتے سوچتے حنان نے ساری بات اس سے شیئر کر لی تھی۔ انہوں نے بھی اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی سے نکاح کر لے، اپنا نکاح نامہ میڈیا کے سامنے دکھا دے تاکہ اس کے ساتھ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہمیں نکاح کرنا ہوگا۔ حنان کے الفاظوں پر روح نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ نکاح؟ ہاں، فی الوقت مجھے خود کو اور تمہارے کردار کو بچانے کے لیے یہ ایک ہی حل نظر آ رہا ہے۔ ہمیں نکاح نامہ چاہیے، کیونکہ کل تو میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم میری وائف ہو۔ اب میرے پاس انہیں دکھانے کے لیے نکاح نامہ ہونا ضروری ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم پیپر میرج کر لیتے ہیں۔ یہ سب ہوتی میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب کی بار سوچ سمجھ کر بولا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جو لڑکیوں سے اس قدر دور بھاگتا ہے، یہ خود کسی لڑکی کو خود کا نکاح کا کہے گا، مگر فی الوقت اسے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ روح اس کی بات کو ایزلی سمجھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا بھی جو سریاب باہر نکلنا بہت سے سوال اٹھا دے گا، اور اگر اس نے یہ نکاح نہ کیا تو بہت سے لوگ، اس کا خاندان، سب اس پہ گھٹیا ترین الزام لگائیں گے۔ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تیار ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اپنی حالت درست کر کے آؤ، ہمیں اسی وقت میرے گھر میں، میرے بنگلے میں جانا ہوگا، باقی سارے انتظامات میں اپنے وکیل سے کہہ کر کروا دیتا ہوں۔ ایک نظر اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے وہ موبائل پکڑے بیلکنی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب پیچھے سے وہ رونے لگی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی دل نواز اس کے ساتھ یہ سب کرے گا۔ وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی حنان بیگ سے کیا دشمنی ہے، مگر وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کل اسے ڈرنک دل نواز نے پلائی تھی، مگر فی الوقت اسے اپنی عزت بچانی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے اپنے بنگلے میں آ گیا تھا۔ رشنا بیگم تو بیٹے کو دیکھتے ہی سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ رات طبیعت خرابی کی وجہ سے جلدی ہی سو گئی تھی، مگر صبح اٹھتے ہی جو نیوز ملی ان کو جھٹکا دینے کے لیے کافی تھی۔ حنان ان سے پہلے بھی فون پر بات کر چکا تھا، مگر اب ان کے پاس آتے انہیں ساری بات سمجھا گیا تھا، جس پر وہ روح کو دیکھتی سوچ میں خوش ہو گئی تھی۔ وہ تو پہلے چاہتی تھی حنان کسی نہ کسی سے شادی کر لے۔ روح کو دیکھتی وہ بے ساختہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہو تم، اللہ تمہیں اور میری بیٹی کو خوش رکھے۔ قسمت کا فیصلہ سمجھ کر اسے دل سے قبول کرنا، بے شک اللہ تم دونوں کے لیے بہترین راستہ بنائے گا۔ روح کو سینے سے لگاتے وہ محبت سے بولی تھی، جبکہ دور کھڑا حنان اپنی ماں کے چہرے پر چمکتے رنگ دیکھ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ ماما میری بات سنیں پلیز انہیں۔ جب رشنا بیگم مسکراتے ہوئے بیٹی کی جانب آئی تھی۔ جی بیٹا، جی بولے، مسکرا کر حنان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی کہ جیسے بھی مگر ان کا بیٹا نکاح تو کر رہا ہے۔ جی میری جان، بولو کیا بات ہے؟ تمہیں پتہ ہے جو ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے، میں بہت بہت خوش ہوں، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ماما، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے،
آپ جانتی ہیں یہ نکاح کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ نکاح سمجھ لیں صرف ایک پیپر میرج ہوگا. بس پیپر میرج ہوگی. جب لگے گا کہ یہ مشکل ٹل گئی ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے. وہ بھی کہ ابھی اپنی ماں کو سب بتا دینا چاہتا تھا تاکہ بعد میں انہیں پتہ چلنے پر زیادہ جھٹکا نہ لگے. جبکہ رشنا بیگم حیرانگی سے بیٹے کی جانب دیکھ رہی تھی. حنان بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں جانتی ہوں یہ مشکل وقت ہے مگر ایسا گھٹیا فیصلہ کرنے کی آپ نے سوچا بھی کیسے؟ میرے بچے، میں نے آپ کو ایسی تربیت بالکل بھی نہیں دی کہ آپ یہ سب کریں. بیٹا یہ پیپر میرج جو ہے ہم مسلمانوں میں کب سے ہونے لگا؟ پیپر میرج یہ سب تو غلط ہے نا. ہمارے اسلام ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا میری جان. ٹھیک ہے آپ نکاح کر رہے تو اسے پورے دل و جان سے قبول کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ بنایا ہے. آپ جو شادی کے نام سے بھاگتے تھے. اب کی بار وہ تھوڑا غصے اور پیار سے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جبکہ ماں کی اس بات پر حنان کے چہرے کے رنگ بدلے تھے. مگر ماما نہیں میری جان، اگر یہ معاملہ کسی اور طرح حل ہوتا ہے تو تم پھر وہ کر لو. میں اس طرح ہرگز تمہیں اجازت نہیں دوں گی کہ تم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فیصلوں پر. نہیں ماما کیا ہو گیا؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا. مگر آپ جانتی ہیں کہ میں یہ شادی وغیرہ آپ کو میں جانتا ہوں ان سب چیزوں سے دور رہنا پسند ہے. مگر شاید قسمت کو یہی منظور تھا. میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اس نکاح کو دل و جان سے قبول کریں. ادھر آؤ بیٹا. تبھی وہ سامنے کانپتی کھڑی روح کو اپنے پاس بلاتے ہوئے بولی تھی. مما وہ انہیں روکنے کی کوشش ہی کر سکا تھا جب وہ واپس آ گئی تھی. بیٹا میں جانتی ہوں یہ سب جو ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہو رہا. آپ بھی حنان کو نہیں جانتی ہیں اور حنان بھی آپ کو نہیں جانتا. مگر بیٹا یہ پیپر میرج سب مزید اور گناہ کے ذمر میں آتا ہے. میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ دونوں یہ سب کرنا ہی چاہتے تو پھر اس نکاح کو دل و جان سے قبول کریں. سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے بولی جبکہ ان کی اس بات پر سے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا. کیا وہ بیٹا آپ کو میری بات نہیں منظور تو آپ بتا سکتی ہیں مگر پھر بھی پیپر میرج وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. روح نے ایک نظر حنان کو دیکھا تھا. وہ ضبط سے کھڑا تھا. جی آنٹی میں تیار ہوں. ویسے بھی اس سب کے بعد میری پھپھو مجھے گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گی. وہ روتے ہوئے بولی تھی. رونا نہیں ہے بالکل بیٹا. آج سے اسے اپنے ہی گھر سمجھے بلکہ یہ آپ کا گھر ہے. حنان سے نکاح کے بعد یہ سب آپ ہی کا تو ہے. اور میں آپ کا نام تو پوچھنا ہی بھول گئی. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ رشنا بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی جبکہ حنان بس ماں کو دیکھ کر رہ گیا تھا. اس وقت اسے یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا مگر ایک نظر انہیں دیکھتا بنا اس کا نام سنے وہ مینیجر سے کہتا مولوی صاحب کا انتظام کرنے چلا گیا تھا. میرا نام روح ہے. وہ آہستہ سے بولی تھی. ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے. چلو آؤ آپ کو نکاح کے لیے تیار کروں. کچھ پکچرز بھی لینی ہوں گی. سفید سوٹ پر وہ رشنا بیگم کا لال دوپٹہ لیے بیٹھی تھی جبکہ رات والی ہولیے میں وہ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا. دونوں نے ایک نظر بھی ایک دوسرے کی جانب نہیں دیکھا تھا. تبھی مولوی نے نکاح شروع کیا تھا. اپنی اپنی سوچوں میں گم وہ نکاح قبول کر گئے تھے. آج سے آپ دونوں ایک دوسرے کے محرم ہوں. مولوی کی آواز پر دونوں نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا. رشنا بیگم نے ساکت بیٹھے بیٹے اور بہو کا ماتھا چوما تھا. ساری صورتحال کو سمجھتے علی اور حنان کے دوست نے حنان کو گلے لگایا تھا. ارحم بچے ان کی پکچرز بنا دو. وہ بھی تو چاہیے ہوں گی نا. وہ مسکرا کر بولی تھی. جب پکچرز کے نام پر حنان نے ماں کو عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا. چلو دلہا صاحب بھابھی کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ پکچرز لی جائے اور سب اصلی لگے. مسکرا کر سب جانتے بوجھتے حنان کو چھیڑتے وہ دونوں کی پکچرز بنانے لگ گیا تھا. ارحم جان پوچھ کر اسے تنگ کرا تھا بار بار ساتھ ہو یہ کرو وہ کرو جس پر حنان بس اسے گھور کر رہ گیا. 2-4 پکچرز بنوانے کے بعد وہ ارحم کو گھورتا باہر نکل گیا تھا جبکہ پریشان کھڑی روح کو رشنا بیگم اپنے ساتھ اوپر کی طرف لے گئی تھی. بچے یہ آپ کا حنان کا کمرہ ہے. وہ ایک بڑے خوبصورت کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی. کمرہ کافی شاندار تھا. مگر آنٹی میں ان کے ساتھ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تھی. وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا نکاح اور نکاح کے بعد یہ سب. بی جان میں جانتی ہوں مگر اگر اب میں نے اسے ڈھیل دے دی تو آپ کی یہ شادی بس ایک سمجھوتا رہ جائے گی. میری بات سمجھو. اب آپ ایک لڑکی ہو اور مجھے اور اچھے سے جانتی ہو. رشتوں کو نبھانا میری بات کو سمجھو.
آپ حنان کے کمرے میں ہی رہو، باقی بات حنان سے میں خود کر لوں گی۔ جی۔ وہ بس سر ہلا سکی تھی، اس وقت وہ اور کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ چلو تم آرام کرو، میں ذرا باہر دیکھ لوں، مسکرا کر کہتی وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ پریشانی سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کمرے کو دیکھنے کے بعد وہ بڑے سے واش روم میں گھس گئی تھی۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں منہ پر مارتی ہی وہ باہر نکلی تھی، مگر سامنے کھڑے حنان کو دیکھتے اس کی روح فنا ہو گئی تھی، جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ آنٹی۔ بتا دیا انہوں نے، میں اپنی ماما کو مزید پریشان نہیں کر سکتا، اس لیے تم یہیں رہو۔ یہ کچھ کپڑے منگوائے تھے میں نے ڈرائیور سے، کہہ کر اپنا سائز وغیرہ چیک کر لینا، اور کل کے لیے بھی کچھ اچھا سا دیکھ لینا۔ کل تقریب یہاں تمام چینلز کے نمائندے آئیں گے اور مجھے تمہیں ایز اے وائف متعارف کروانا ہے، تو آپ اس کے شان کچھ پہن لیجیے گا۔ اتنا کہتا وہ روح کا جواب سنے بنا مڑ گیا تھا۔ دروازے تک پہنچتے کچھ یاد آتے وہ اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ روح اس کے سوال پر حیران نہیں ہوتی۔ میری فیملی میں پھپھو کی فیملی ہے، میرے پیرنٹس نہیں ہیں۔ تو تمہارے یورات بھر سے گھر نہ آنے پر کوئی پریشان نہیں ہوا ہوگا؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ یہ بات تو ذہن میں ہی اب آئی تھی کہ اس کی فیملی نے بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی اس لڑکی نے کسی کو بلانے کی بات کی تھی۔ میری پھپھو مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ اپنے ماما بابا کی مرنے کی وجہ میں ہوں، اور ان کے بچے اس سے زیادہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ بس ان کا ایک بیٹا تھا دل نواز، جس کی مجھ سے بہت زیادہ دوستی تھی۔ کل میں اسی کے ساتھ پارٹی میں آئی تھی، اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا فون وہ بھی نہ جانے کہاں۔ خیر، فی الوقت یہ کل کا دن گزر چاہیے، پھر دیکھتے ہیں۔ اتنا کہتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کا سارا دن یوں نہیں گزرا، کام بس کام، فلم کے بہت کام تھے، ان سب سے نپٹتے نپٹتے اسے شام ہو گئی تھی۔ پھر کل والے معاملے کو بھی سلجھانا تھا۔ سب کام کرتے سے فری ہوتے تقریباً رات کے 2 بج گئے تھے۔ سب کاموں سے نپٹتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی اس نے حیرانگی سے اپنے بیگ کے سامنے رکھے صوفے پر لیٹے وجود کو دیکھا تھا۔ اس کو تو ذہن سے نکل گیا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور نیا اضافہ ہو گیا ہے۔ کمبل میں لپٹے وجود کو ایک عجیب سی نظر سے دیکھتے وہ ڈریسنگ کے سامنے آیا تھا۔ اپنی ایسیسریز کو اتار کر سامنے رکھتے وہ کبرڈ سے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ واش روم کے ٹھک کے دروازے لگنے سے وہ جو بمشکل آنکھ لگ پائی تھی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کون ہے؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ کسی کو پورے کمرے میں نہ دیکھ کر اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ تبھی حنان جو واش روم سے باہر نکلا تھا اسے ٹکر ٹکر پورے کمرے میں دیکھ کر چونکا تھا۔ آپ تھے ابھی؟ حنان کو دیکھتے ہوئے سہمی آواز میں بولی تھی۔ اس کے یوں ڈرنے پر اور پوچھنے پر پہلے تو وہ حیران ہوا تھا، مگر پھر اس کے لہجے اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر سب دیکھنے پر وہ کہاں لگا گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر گئی ہے۔ روح اسے ہنوقوں کی طرح دیکھنے لگی تھی۔ سیریسلی تم ڈر گئی ہو یا مذاق کر رہی ہو؟ تمہیں ایسا لگا بھی کیسے کہ حنان بیگ کے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور آ سکتا ہے؟ تمہاری حالت دیکھ کر اب مجھے یہی لگ رہا ہے کہ تم کسی سازش کا ہی شکار ہوئی ہو۔ اب کی بار وہ پھر کھلکھلایا تھا، جس پر وہ مزید آنسو بہانے لگی تھی۔ اچھا، اب آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ سو جاؤ سکون سے، میں ادھر ہی ہوں۔ صبح بہت بزی ڈے ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب صبح کچھ مزید برا ہو۔ اسے روتے دیکھ کر وہ ذرا سی نرمی سے بولا تھا۔ جی بہتر۔ اتنا کہتے وہ بھی صوفے پر ٹک گئی تھی اور وہ اپنی بڑے سے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ صبح وہ فجر کی پہلی اذان کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ ایک نظر سوئی ہوئی روح پر ڈالتا وہ نماز پڑھنے کے لیے نکل گیا تھا۔ مسجد سے نماز پڑھتی وہ جاگنگ پر نکل گیا تھا۔ آج کا دن بہت بزی ہونے والا تھا۔ بار بار ذہن میں پچھلے 2 دن گزر رہے تھے کہ کیا سے کیا ہو گیا تھا، کہاں وہ لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا اور کہاں وہ لڑکی اس کے کمرے میں بسیرا کر گئی تھی۔ فی الوقت وہ بعد کی زندگی کا نہیں، صرف آج کے دن کا سوچ رہا تھا کہ اب سب کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ جاگنگ کرتے کچھ لمحے خود کے ساتھ گزارتے وہ 7 بجے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اپنے لیے کافی بناتا وہ گارڈن میں ہی بیٹھ گیا تھا، جب روح کو بھوک کی وجہ سے جلدی اٹھ گئی تھی۔ اب نیچے جائے یا نہ جائے کا سوچتی کھڑکی کے پاس آ گئی تھی جب نظر حنان پر پڑی تھی۔ وہ انتہا کا خوبصورت تھا، یہ بات تو وہ پہلے دن سے مانتی تھی۔ وہ اکثر حنان کے فلمز دیکھتی رہتی تھی، اسے یہ بندہ شروع سے ہی پیارا لگتا تھا، مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ اس کی بیوی بن کر
اس کے گھر میں بھی رہے گی۔ وہ غور سے حنان کی طرف دیکھ رہی تھی جو کچھ سوچتے ہوئے ہلکے ہلکے کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا، جبکہ نیچے اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر کے حنان نے حیرانگی سے اوپر کی جانب دیکھا تھا۔ جب اسے اپنی جانب دیکھتے وہ جلدی سے کھڑکی بند کر دی پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر حنان حیران رہ گیا تھا۔ یہ اٹھ گئی ہے کیا؟ بڑبڑاتا ہوا وہ اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا خیریت؟ کمرے میں داخل ہوتے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ اٹکی تھی۔ کچھ تو ہے، وہ مجھے بھوک۔ ارے تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اب اٹھ گئی تھی تو نیچے چلی جاتی، کچن میں اپنی مرضی کا جو مرضی بنا ہے کھا لیتی۔ اگر نہیں کچھ بنانا آتا تو گھر میں کوک موجود ہے، آپ کو ناشتہ بنا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ حیرانگی سے اس کے آنسو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کب آپ کہتا کبھی تم؟ اس کے طرز مخاطب سے وہ بھی حیران ہو جاتی۔ وہ مجھے عجیب، باقی ہر چیز ایک طرف، مگر آپ جانتی ہیں مما نے آپ کو اپنی بہو تسلیم کر لیا ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہو اب کھانے کی وجہ سے رو رہی ہے تو یقیناً وہ مجھ سے ہی ناراض ہوں گی، تو کائنڈلی آپ کو جو کھانا ہے آپ نیچے جا کر بنا سکتی ہیں۔ جی وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ حنان کی پرسنالٹی کا رو بھی ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر ہی وہ سہم جاتی تھی۔ سنو، وہ نیچے جانے کے لیے مڑی ہی تھی جب حنان نے پکارا تھا۔ جی تم جانتی ہو کچھ ہی دیر میں میڈیا والے آ جائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں پورا ساتھ میرا دو، پلیز ڈرنا نہیں اور رونا بھی مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنا کہتے وہ بالکنی کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ روز کے جملے کے زیر اثر تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ جملہ حنان کے لیے بس الفاظوں کا مجموعہ تھا، مگر اس کے لیے کسی کی پرواہ تھی۔ بنگلے کے باہر میڈیا کا رش لگا ہوا تھا، کیمرے، مائکس، شور، ہر طرف صرف ایک ہی نام، حنان بیگ۔ کھڑکی کے پاس کھڑے حنان نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہاں سے ہٹتے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، پھر نظر پیچھے بیٹھ کے کنارے پر ٹکی روح پر پڑی۔ وہ ہلکے رنگ کے سوٹ پہ گھبرائی ہوئی اسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ ریلیکس، بس میرے ساتھ رہنا، حنان نے وہی کھڑے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ روح نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا سر ہلا دیا، تبھی وہ اس کے قریب آتا اسے ساتھ لیے باہر آیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی فوری طور پر کیمروں کی فلیش لائٹس چمکنے لگی تھی۔ سر، کیا یہ آپ کی بیوی ہے؟ کب ہوئی شادی؟ آپ نے چھپایا کیوں؟ حنان نے ایک لمحہ سامنے لڑکی اور پھر روح کی طرف دیکھا تھا، پھر اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ روح چونکی تھی۔ ہاں، شی از مائی وائف۔ حنان کی آواز مضبوط تھی۔ روح حنان بیگ۔ پورا مجمع ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ہماری شادی کچھ وقت پہلے ہوئی تھی، ہم اسے پرائیویٹ رکھنا چاہتے تھے، مگر آپ لوگ نے یہ بھی نہیں ہونے دیا۔ خیر، جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، یہ ہمارا نکاح نامہ ہے۔ وہ کچھ دیر کے بعد ایک فائل میں لگے نکاح نامے کو سامنے کر گیا تھا۔ حنان کے لہجے کا اعتماد اس کی طاقت تھا۔ روح کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ تبھی ایک رپورٹر نے اپنے سوالوں کا رخ روح کی جانب کیا تھا۔ میڈم، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ روح نے پہلی بار مائک کی طرف دیکھا تھا۔ جب اسے اپنے ہاتھ پر حنان کی گرفت محسوس ہوئی تھی، اسے ایک ہمت ملی تھی۔ جی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی ہے سچ ہے، یہ میرے شوہر ہیں۔ ہم اپنی پرسنل لائف پرسنلی رکھنا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی اب آپ احتیاط کیجیے گا۔ حنان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی سے زیادہ اسٹرانگ نکلی تھی۔ اس کے الفاظ پر میڈیا چپ تو نہیں ہوئی، مگر اب احتیاط کرنے لگا۔ میڈیا کے جاتے ہی وہ دونوں واپس آئے تھے۔ پورا گھر ایک عجیب خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ رشنا بیگم کمرے میں سو رہی تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ روح لاؤنج میں آتی حنان نے آہستہ سے روح کا ہاتھ چھوڑا تھا، مگر چند لمحوں تک وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی پیشانی پر ابھی بھی پسینہ دیکھ کر حنان نے نرمی سے پوچھا تھا۔ روح نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ نہیں، مگر آج اگر آپ ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں یہ سب نہ کہہ سکتی۔ آپ کی لائف میں بہت مشکلات ہیں، میری وجہ سے آئی ہیں۔ اس کی آواز روند گئی تھی۔ حنان نے نظر ہٹا لی۔ میں نے کہا تھا نا میں ہوں، اور رہی بات تمہاری وجہ سے، تو یہ بات تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے دشمنوں کا نشانہ تم بنی ہو، تو تمہارے ساتھ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے میری وجہ سے، تیری وجہ سے کچھ نہیں، یہ بس ہم دونوں کی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ نرمی سے کہتا اسے حیران کر گیا تھا۔ روح کے لیے یہ جملے پہلے سے زیادہ وزن رکھتے تھے۔ اگلے روز کو اس کے اٹھنے سے پہلے کہیں چلا گیا تھا۔ رات کو اس کے سونے کے بعد آیا تھا۔
اس کا سارا دن رشنا بیگم کے ساتھ گزرا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ حنان کیسے لڑکیوں سے الرجک تھا، کیسے سب سے دور رہتا تھا، کیسے انہوں نے اکیلے اپنی بیٹی کی پرورش کی۔ حنان کی بچپن کی باتیں کافی کچھ رشنا بیگم نے اس کے ساتھ شیئر کیا تھا، جسے سنتے کبھی وہ مسکرا دیتی، کبھی اداس ہو جاتی۔ آنکھ کھلتی آج صبح 3 دنوں کے بعد اسے روم میں دیکھا تھا۔ وہ سامنے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس دن کے بعد دونوں کا نہ ہونے کے برابر آمنا سامنا ہوا تھا۔ شیشے سے اسے اپنی جانب دیکھتی وہ اس کی جانب مڑا تھا۔ اٹھ گئی ہو تو فریش ہو جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں۔ مما رات بھی ڈانٹ رہی تھی کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دے رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ روح حیران ہوئے بغیر فریش ہوتی نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رشنا بیگم نے سچ میں اسے ایسا ہی کہا ہوگا، کیونکہ رشنا بیگم شدت سے چاہتی تھی کہ ان کے بیٹا اور بہو اپنی زندگی میں نارمل انسانوں کی طرح رہنا شروع کر دیں۔ نیچے آتے ہی رشنا بیگم نے پیار سے لیتی اس نے ایک نظر کرسی پر بیٹھے حنان کو دیکھا تھا۔ وہ بھی اسی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ جب ملازمہ انہیں ناشتہ دینے لگی تھی تبھی کچھ دیر رشنا بیگم کی بات پر وہ حیران ہوئی تھی۔ بیٹا ذرا مجھے اپنے ہاتھ کی چائے تو بنا دو۔ حنان حیران ہوا تھا۔ مما رضیہ بنا۔ ارے اب جب سے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کی چائے بنانا شروع کی ہے رضیہ کی نہیں اچھی لگتی۔ وہ مسکرائی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے چائے کے وقت ان کے لیے چائے روح نے ہی بنائی تھی۔ جی جی آنٹی۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ کچن میں چائے بناتی وہ حیران ہوئی تھی جب اس نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے حنان کو دیکھا تھا۔ مما کہہ کے گئی ہیں کہ اپنی بیوی کو دیکھو، اسے کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس کے سوالیہ نظروں کے دیکھتے وہ جلدی سے بولا تھا، کہیں وہ یہی نہ سمجھ لے کہ وہ جان کر آیا تھا، جس پر وہ بس سر ہلا گئی تھی۔ مگر چائے میں چینی ڈالتے حنان کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھتے وہ حیرانگی سے بولا تھا، تمہیں ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ روح چونکی تھی۔ نہیں۔ حنان ہلکا سا مسکرایا تھا، اس کا جواب سن کر جیسے کوئی بچے کی بات پر مسکراتا تھا۔ تمہیں جھوٹ بولا نہیں آتا؟ روح نے نظریں جھکا لی تھی۔ بھلا آپ کیا جواب دیتی؟ ویسے چائے اچھی بنا لیتی ہوں، یہ اچھی بات ہے۔ آپ نے تو پی ہی نہیں۔ وہ فوراً ہی بولی تھی، مگر رنگ سے پہچان لیتا ہوں۔ وہ کیجولی بولا تھا۔ روح کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چائے لے آؤ، مما کے کمرے میں ہی پیتے۔ وہ مسکرا کر کہتا رشنا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رشنا بیگم ان دونوں کو قریب لانے کے لیے یہ سب کر رہی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان نزدیکیاں آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھیں۔ اب تو حنان بھی روح کو بلا وجہ بھی مخاطب کر لیتا۔ اب تو دونوں اکثر رات کی بالکنی میں کھڑے ہو کر کافی سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں حنان کی فلم ریلیزنگ کا وقت بھی آن پہنچا تھا۔ وہ اپنے دشمن کو اندر ہی اندر ڈھونڈ رہا تھا۔ ابھی وہ یہ بات سرعام نہیں لانا چاہتا تھا۔ وہ صرف فلم ریلیز ہونے کے دن کا ویٹ کر رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ روح کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ حنان کچھ دیر اسے دیکھ رہا تھا۔ روح، اس کی آواز سن کر وہ پلٹی تھی۔ جی؟ حنان چند لمحے خاموش رہا جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ کل بہت لوگ ہوں گے، وہ آہستہ سے بولا، میڈیا، فینس، سب۔ روح نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف تھی۔ حنان اس کے قریب آیا۔ ڈرو مت، اس نے نرمی سے کہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ روح نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں کوشش کروں گی۔ حنان نے ہلکی سی سانس لیتے خود کو تیار کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ جو بھی ہو وہ صرف ایک ڈرامہ لگے۔ روح چونکی۔ میں اس رشتے کو ماننا چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ مطلب؟ روح کی آواز بہت ہلکی تھی۔ حنان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم صرف نام کی بیوی رہو، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو سچ ہو۔ روح کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آپ شور ہیں؟ وہ کچھ جھجک کر بولی تھی، پہلی بار کسی چیز کے بارے میں اتنا شور ہوں۔ مسکرا کر کہتا وہ اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھو گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ دونوں نے اس لمس کو محسوس کیا تھا۔ روح گھبرائی تھی۔ بس آج کی رات آپ کی یہی گھبراہٹ دور کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کل جب ہم سب کے سامنے جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک ذمہ داری کے طور پر نہیں، بلکہ میری بیوی بن کر میرے ہم قدم رہو۔
روح کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ جب حنان نے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے تھے، دونوں کے ساتھ سرکتے لمحے روح کے جملے پر مزید شدت اور اختیار کر گئے تھے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو اجازت ہے۔ حنان سر ہلاتا اس پر ٹوٹ کر برسا تھا، اور آخر کار دونوں کے درمیان کوئی جھجک نہیں رہی تھی۔ ساری رات وہ اس پر محبت لٹاتا رہا تھا۔ وہ دونوں فجر کی نماز پڑھ کر ہی سوئے تھے۔ حنان کے سینے پر سر رکھے وہ سکون کی نیند میں گم ہو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ حنان کی تپش زدہ نظروں سے بچ رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی وہ کھلی کھلی روح کو دل میں اتار رہا تھا۔ رشنا بیگم تو خود دونوں کے صدقے واری جا رہی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کرتے ہی سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ اس کے لیے حنان نے خود شاپنگ کی تھی۔ سیلون سے خاص لڑکیاں اسے تیار کرنے آئی تھی۔ بلیک خوبصورت ساڑی میں وہ اپنی مثال آپ لگ رہی تھی۔ حنان کی تو نظریں ہی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دل کہہ رہا تھا سب بھاڑ میں جھونک کر بس اسے لے کر کمرے بند ہو جائے، مگر اپنے خاص دن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فی الوقت پروٹوکول کے ساتھ سیمینار ہال پہنچا تھا۔ پورا شہر جیسے ایک ہی نام میں گم تھا، حنان بیگ۔ سنیما ہال کے باہر ہجوم، کیمرے، فینس کی چیخیں تھیں۔ ہر کوئی ایک جھلک کے لیے بے چین تھا۔ حنان بلیک سوٹ میں کانفیڈنٹ انداز پہ کھڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی روح دونوں کو بے حد منفرد بنا رہی تھی۔ روح کو اتنا سب دیکھنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ تھوڑی سی ٹینشن میں تھی۔ جیسے محسوس کرتے حنان نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، ٹینشن مت لو، بس میرے ساتھ رہنا۔ روح نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب اسے وہ ڈر نہیں لگ رہا تھا جو پہلے لگتا تھا۔ میں ہوں نا، اس کا وہی جملہ اب روح کے دل کو سکون دیتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے جب اچانک ہجوم میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں نفرت صاف دکھ رہی تھی۔ حنان کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے وہ سیدھا اس کی طرف لپکا۔ حنان! روح چیخی، اور اگلے ہی لمحے وہ خود حنان کے سامنے آ گئی۔ گولی کی آواز سے بھگدڑ مچ گئی۔ حنان پر آنے والی مصیبت روح خود پر لے گئی تھی۔ وہ زمین پر گری تھی۔ روح! حنان چیختا اس کی جانب لپکا تھا۔ روح! وہ فوراً اس کے پاس جھک گیا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تبھی موقع دیکھتے وہ آدمی بھاگا تھا۔ گارڈز اس کے پیچھے بھاگے تھے، جبکہ وہ روح کو دیکھ کر ہی ساکت ہو گیا تھا، جس کے پیٹ سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ تو پاگل ہو گئی ہو؟ حنان کی آواز میں غصہ نہیں، خوف تھا۔ روح نے بمشکل آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ حنان کو اندر تک ہلا گئے تھے۔ وہ موت کے منہ میں کھڑی تھی اور حنان کا ہی سوچ رہی تھی۔ ادھر سیکیورٹی نے حملہ آور کو پکڑ لیا تھا، مگر وہ ہر چیز کو بھاڑ میں جھونکتا، روح کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتا، تڑپ کر روح کی گود میں اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا، جیسے وہ اس دنیا کی ہو، جیسے کیا تھی وہ اس کی دنیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں، وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ جتنی جلدی ہو سکے وہ اسے لے کر ہسپتال آیا تھا۔ ہسپتال میں لاتے ڈاکٹرز نے فوراً اسے ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر چیک کر رہے تھے۔ حنان باہر بے چین ٹہل رہا تھا۔ رنگت اٹی ہوئی تھی، سوچ ہی تکلیف دے رکھی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ آنکھوں میں آئی نمی کو وہ بار بار جھٹک رہا تھا۔ مسلسل اس کی نظریں ایمرجنسی میں جلتی لال بتی پر تھی، اندر شاید اس کو آپریشن چل رہا تھا۔ تبھی ارحم بھاگ کر اس کے قریب آیا تھا۔ بھائی تم ٹھیک ہو؟ نہیں ارحم، میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں یار، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں جس نے اسے اس تکلیف تک پہنچایا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ غصے سے چیخا تھا۔ اس نے پہلی بار اعتراف کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا، تو ٹینشن نہ لے، بس دعا کر، اور تو بھابھی کا مجرم سیکیورٹی نے پکڑ لیا ہے، بس تم دعا کرو بھابھی ٹھیک ہو جائے، پھر اس سے بھی نپٹ لیں گے، ارحم نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ آنکھیں بند کی دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔
تقریباً 2 گھنٹوں کے صبر آزمائے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے، جسے دیکھتے وہ بھاگ کر ان کے قریب گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ مسٹر حنان، آپریشن کر کے آپ کی بیوی کو گولی کو نکال دیا گیا ہے۔ فی الوقت وہ انڈر آبزرویشن ہے۔ 24 گھنٹوں تک انہیں انشاءاللہ ہوش آ جائے گا۔ آپ دعا اور صبر کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات پر حنان نے ایک لمبا سانس لیا تھا۔ اس نے شکر کیا تھا کہ گولی نکل گئی ہے، مگر ابھی بھی اسے 24 گھنٹوں کا انتظار کرنا تھا۔ اس سے ملنے کی خاطر یہ سوچتے وہ دیوار سے سر ٹکا گیا تھا، مگر یکدم کچھ یاد آنے پر وہ ارحم کی طرف بڑھا تھا۔ چلو ارحم، مجھے لے چلو اس بے غیرت کے پاس۔ مجھے اس سے پوچھنا ہے اس نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا؟ کس کے کہنے پر اس نے میری بیوی کو تکلیف دی؟ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کی حالت سمجھتے ارحم کو وہاں سیکیورٹی کے ساتھ رکنے کا کہتے اسے ساتھ لیے تھانے آیا تھا، جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ ایس ایچ او صاحب، بتایا اس نے کچھ؟ ارحم ایس ایچ او سے ملتے ہوئے بولا تھا۔ جی سر، ہمارے بندوں نے اس کی اچھی خاطرداری کی ہے جس پر وہ سب بک گیا ہے۔ یہ سب مسٹر حنان کے سب سے بڑے حریف عطا اللہ کا حکم ہے۔ پہلے جو حنان کی وائف کو نشہ دیا گیا تھا وہ بھی اس شخص نے ہی دیا تھا۔ ایس ایچ او کی بات سنتے حنان کو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب عطا اللہ نے ہی کروایا ہوگا۔ مگر اس کے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ روح نے اسے بتایا تھا کہ اس کے کزن دل نواز نے اسے ڈرنک پلائی تھی، تو کیا مطلب یہ وہی انسان تھا؟ کیا روح سے پہچان گئی تھی؟ یہ سوچتے وہ ایس ایچ او سے اس آدمی سے ملنے کا کہہ رہا تھا جس پر ایس ایچ او نے اسے اجازت دی تھی۔ ایس ایچ او کی ہمراہی میں چلتے وہ جیل آیا تھا جہاں سامنے وہ شخص بیٹھا تھا۔ نام کیا اس کا؟ جی، دل نواز۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ حنان کو اب کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا نام سنتے ہی اس کے قریب آتا ایک زوردار مکہ پہلے سے بے سود پڑے دل نواز کے منہ پر مار گیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر حملہ کرو، میری بیوی کو تکلیف دو؟ غصے سے چیختا وہ یک دیگر اس کے منہ پر مکے مار گیا تھا۔ روح تو تمہیں اپنا بہت اچھا دوست مانتی تھی نا، تمہاری کزن تھی نا، پھر تم نے اس سے بدلہ کس چیز کا لیا؟ عطا اللہ کی دشمنی تو مجھ سے ہے نا، پھر اس نے روح سے بدلہ کس چیز کا لیا؟ وہ چیختا اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے سب پیسوں کی خاطر، اس نے کہا تھا کہ کسی بھی لڑکی کو آپ کے کمرے میں نشہ آور دے کر بھیج دوں، تو میں پیسے کی خاطر۔ اس کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا جب حنان اپنا آپا کھوتا اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے مار مار کر اسے ادموا کر دیا تھا۔ ایس ایچ او، میری ایک بات سن لو، یہ کسی بھی طرح جیل سے نکلنا نہیں چاہیے۔ جتنے کیس پڑتے ہیں اس پر ڈالو اور اسے عمر قید کی سزا دو، اور عطا اللہ کو جیتے جلدی ہو سکے حراست میں لو۔ اب میں دیکھتا ہوں کون تکلیف دیتا ہے میرے گھر والوں کو۔ غصے سے کہتا پاؤں سے اس کو ٹھوکر مار کے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کے واپس آتے ہی علی نے اسے بتایا تھا کہ روح کو ہوش آ گیا ہے، جسے سنتے وہ وہی ہسپتال کے کوریڈور میں سجدہ ریز ہوا تھا۔ آتے جاتے لوگوں نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ جب وہ علی کو پورے ہسپتال میں کھانا دینے کا کہتا پرائیویٹ روم کی جانب بڑھا تھا جہاں روح کو شفٹ کیا گیا تھا۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی اس کی نظر روح پر پڑی تھی، جو تھوڑے سے عرصے میں ہی اسے عزیز تر ہو گئی تھی۔ روح کی بند آنکھوں کو دیکھتے وہ اس کے قریب گیا تھا۔ روح، اپنے ارد گرد اس کی آواز پر وہ آنکھیں کھول گئی تھی۔ حنان ورڈ کی کچھ نہیں بولنا، بس میری سنو۔ آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو میری زندگی۔ آنکھوں میں آنسو لے کہتا وہ اس کا ماتھا چوم گیا تھا۔ مجھے لگ جانے دیتی، خود کیوں آگے آئی؟ اس کے ماتھے سے ماتھا چھوڑے وہ خفگی سے بولا تھا۔ اگر ایسا کرتی تو آپ کی اتنی محبت کیسے دیکھتی؟ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ حنان نے بے ساختہ اس کے گال پر ہونٹ رکھے تھے۔ میں ہمارے مجرم کو جہنم واصل کر آیا ہوں زندگی، اب بس میں، تم اور ہماری محبت۔ مسکرا کر کہتا وہ اس کا ماتھا چوم گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ زندگی میں آنے والی آزمائشیں ختم ہو گئی تھی، مگر اب یہ تھا کہ دونوں ساتھ تھے تو ہر آزمائش کا مقابلہ اچھے سے کر سکتے تھے۔